عمران خان نے کیس چلائے ہی نہیں جا رہے. کیس اس لیے نہیں چلائے جا رہے کہ ان کیسوں میں کچھ ہے ہی نہیں. تو کیس جب چلتا ہے تو اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, تو اس لیے کیسوں کو نہ چلا کر ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ورکرز کو, پی ٹی آئی کے سپورٹر, ووٹرز, لیڈرشپ, پارلیمنٹیرینز اور اوورسیز جو ہمارے جتنے بھی عمران خان صاحب کے فالورز ہیں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. کیونکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم اور جبر نہیں ہوا پولیٹیکلی جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن لوگ پھر بھی کھڑے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس تحریک کا جس کے اندر ہمیں انہوں نے گولیاں بھی ماری, ہمارے ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا, ہمارا آئینی حق کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے, ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے. تو ہم ابھی اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں اب ہر گلی, کوچے, محلے, قصبے, انشاءاللہ شہر اور ضلع سے انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے اور پھر اٹھا کے لوگوں کو یہ دفعہ اکٹھا کر کے پھر پلان دیں گے کہ ہم نے وہیں پر کچھ کرنا ہے یا پھر کہیں ایک جگہ پہ آگے کرنا ہے, تو وہ اکارڈنگلی پھر انشاءاللہ اناؤنس ہوگا. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے پاکستان کا, یہ جو ریاستی ادارے ہیں, ان کا جو کام ہے آئین کے مطابق, یہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر ایک اور کام پہ لگ گئے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ملک میں دہشت گردی, آج آپ حالات دیکھیں پختونخوا میں, بلوچستان میں, تو اس حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حالات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بارڈر کے اوپر اپنے بارڈرز کو کلیئر کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بارڈروں کو چھوڑ کر وہ ہمارے طریقے انصاف کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ میری یہ گزارش جو ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے مارشل لا لگائے, بار بار لگائے, اس مارشل لا سے پاکستان کو اور انٹرنیشنل اتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کو, کسی چیز سے نہیں ہوا. کہاں گئے مارشل لا لگانے والے؟ آج وہ پاکستان میں نہیں ہے. بھگت کون رہا ہے؟ بھگت میرا پاکستان ہی رہا ہے آج. اسی طرح ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ایک مافیا کا سٹرکچر بن چکا ہے اس ملک کے اندر کہ وہ ریاستی ادارے جن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں گے, وہ حکومتیں بنانے میں, چلانے میں اور گرانے میں اپنا سارا کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر جب ان سے پوچھیں تو بڑے مرے سے جواب دیتے ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم اس ملک میں سب سے زیادہ سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں آج. اچھا, اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں بذات خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں, ایک فوجی کا بھائی ہوں. میری فوج بدنام ہو رہی ہے چند غلط فیصلوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی یا اس ایریا میں جہاں پہ ہمارے مسائل ہیں وہاں پہ میرے بچوں کے لیے میری حفاظت کے لڑنے والا وہ فوجی, وہ عزت اور مقام اس کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے اپنے ادارے خود ٹھیک کرنے ہیں. آئیں مل کے بیٹھیں, اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے باوجود اس کے کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے, آج اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اتنی کمزرفی, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. آئیں بیٹھیں, اپنی غلطیوں کو مانیں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں. 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اور میں تمام سیاسی پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قدموں پہ سوار ہو کر جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں, آپ ذرا عوام میں جا کے دیکھیں. عوام آپ کو مسرت کر چکی ہے اور مکمل مسرت کر چکی ہے. اور آپ یہ جو اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان میں جو آپ یہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ کلچر ہم نہیں چاہتے. اس کلچر میں کل آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. اور ان سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں, کوئی تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں, ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بھاگ جانا ہے, آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ سوچیں کہ جب میرے پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے گھر کے اوپر, عہدیدار کے گھر کے اوپر, ووٹر کے گھر کو چھاپا لگتا ہے, اس کی چادر اور چاردیواری پامال ہوتی ہے, اس کا گھر توڑا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, تو کیا آپ بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں خاموش ہیں تو کل آپ سے اگر ایسا ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے سب کی سانجھی ہیں. اس ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آئین کی پاسداری ہم سب پہ فرض ہے, ورنہ ہم نے تو برداشت کر لیا, کر بھی رہے ہیں, پھر بہت سارے اور شے برداشت بھی نہ کر سکیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں, وہ پراپر طریقے سے بیٹھے
اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت، ملک کے حالات، ملک میں آج جو اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں، اس کا سارے کا سارا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ دہشت گردی عمران خان صاحب کے وقت میں کیوں نہیں تھی؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے۔ آج کیا حالات ہیں؟ پی ڈی ایم 1 آئی، وہی حالات بن گئے، اب پی ڈی ایم 2 آئی، اس سے بدتر حالات ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اس کو اون کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنی فرائض سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، دلائل پہ بات کریں۔ آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں آپ، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ لیکن بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم لا کے آپ نے اس وقت ملک کی ایک عدلیہ تھی، اس کو بھی آپ نے محکوم کر دیا ہے، ہتھکڑیاں لگا دی ہیں، تو قوم کہاں جائے؟ کیا راستہ چھوڑا آپ نے قوم کے لیے؟ تو اس لیے اپنی ذات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، آؤ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، میرٹ پہ حل کرو، دلائل پہ حل کرو۔ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا، جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے، تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی، جس نے جب بھی کی ہے غلطی۔ تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے، میں نے کل اناؤنس کیا ہے، کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے۔ تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں۔ پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے۔ ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں، اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں۔ تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے، اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے کہ آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو، آزاد ہونا ہے، بچوں کو آزادی دینی ہے، خودداری دینی ہے، خود مختاری دینی ہے، تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو، متحد ہو جاؤ، اور جوائن کر کے اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر حقیقی جمہوریت کی، حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کا اور ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔